رکشی جو کہ سوچ رہی تھی کہ وہ نصیر کی چال سے بچ نکلی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پائی کہ اس نے جو دوسرا بکرا پھنسایا ہوا تھا وہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ نصیر کا ہی آدمی تھا، تاکہ نصیر کسی بھی صورتحال میں رکشی تک پہنچ سکے اور اس سے اپنی تمام کوتاہیوں کا اور اپنے ماضی کا بدلہ لے سکے۔ آخر کار رکشی اس دوسرے آدمی کے ساتھ باہر ڈیٹ پر جاتی ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نصیر انسپکٹر کو لے کر وہیں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پہنچی ہوتی ہے۔ پہلے تو رکشی نصیر کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، بعد میں کہتی ہے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم آخرکار ہو کون؟ نصیر جو کہ رکشی کو بہت اچھے طریقے سے یاد دلاتا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ آخرکار یہاں پر کیوں موجود ہے۔ کہتا ہے نصیر انسپکٹر سے کہ انسپکٹر صاحب یہ وہی لڑکی ہے جس نے بہت سے آدمیوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلا ہے، اور صرف ان کے جذباتوں کے ساتھ ہی نہیں کھیلا بلکہ ان کے ساتھ لوٹ مار بھی بہت مچائی ہے۔ یہ پہلے لوگوں کو پھنساتی ہے اور بعد میں انہیں لوٹ کر اپنا ٹھکانہ بدل لیتی ہے۔ اس عورت نے میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا تھا، اس نے میرے سے زیور اور میرا فلیٹ تک لوٹ لیا تھا، اور مجھے اس کو بعد میں ڈھونڈنے میں جتنی دقت پیش آئی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اسے جلدی سے اریسٹ کر لیں تاکہ کوئی اور معصوم انسان اس کی چال میں نہ پھنس سکے۔ رکشی جو کہ بہت حیران و پریشان ہو کر رہ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ آخرکار ہوا کیا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف جمال جو کہ رضوانہ کے پوچھنے پر اسے بتا چکا ہے کہ یہ گھر ابھی کسی کے نام پر نہیں ہے بلکہ یہ گھر اسی انسان کے نام پر ہے جس نے ہم سے یہ پہلے خریدا تھا، اور وہ انسان ابھی دبئی میں موجود ہے، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا یہ گھر کسی کے نام نہیں ہونے والا۔ لیکن بائی چانس ہی ڈیلر کی کال آتی ہے جمال کو اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ گھر آخرکار آپ نے کس کے نام پر کروانا ہے، کیا یہ گھر آپ اپنے چاروں بھائیوں کے نام پر کروانا چاہتے ہیں؟ جس بات کی حامی جمال بھٹ کے کہتا ہے کہ جی ہاں، میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ گھر ہم چاروں بھائیوں کے درمیان میں تقسیم ہو جائے۔ وہیں پر سائرہ جو کہ عذرا کا کام تمام کرنے کی خاطر جمال کو پوری طرح سے پھنسانے کی کوششوں میں ہے، کہتی ہے جمال سے کہ میں بہت زیادہ بور ہو رہی ہوں، کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں باہر گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ عذرا جس کو اپنے شوہر کی بالکل بھی ہوش نہیں، اسے تو بس اتنا ہے کہ وہ کسی طریقے سے رضوانہ اور اس کی بیٹی سائرہ کو اپنے گھر سے باہر نکال پھینکے۔ وہیں پر دوسری طرف سمن جو کہ ہو جاتی ہے پاس تو قریشی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی پاس ہو گئی ہے۔ شہناز جو کہ سمن سے کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں، اور ویسے بھی میری بیٹی کی زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں، پہلے پاس ہونے کی اور اس کے بعد اپنے گھر جانے کی۔ جمال جو کہ اپنی دکان پر بیٹھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے تمام تر لوگوں کو لے کر چلے، کیونکہ واصف کا یوں علیحدہ ہو جانا کہیں نہ کہیں جمال کو پسند نہیں بھی آیا، لیکن عذرا واصف کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں خوش ہوں اور میری دعا ہے کہ تم اپنے بزنس میں بہت آگے بڑھو۔ واصف جو کہ فرد سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں کسی بھی مشکل کو پار کرنے کے لیے ہر دم تیار ہوں۔ فرد جو کہ واصف سے بے انتہا محبت کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور میرا بھروسہ بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ وہیں پر عذرا جو کہ گلشن آرا کو ایک بار پھر سے اپنے کام میں انوالو کر کے بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ گلشن آرا جو آج تک کسی کی سگی نہ بنی، وہ پیسے کی خاطر ہر جگہ ڈگمگا جاتی ہے، آج کل رضوانہ کے آگے پیچھے ہو کر عذرا کی تمام تر کوتاہیوں کے بارے میں رضوانہ کو بتا چکی ہے، لیکن عذرا اس بات سے انجان۔ گلشن آرا سے کہتی ہے کہ مجھے اس بابے کا نمبر دو تاکہ میں اس بڑھیا کو اپنے گھر سے نکلوا سکوں۔ تو کیا کرے گی گلشن آرا؟ کیا عذرا کا ساتھ دے گی یا پھر ایک بار پھر سے رضوانہ کے پاس جا کر یہ تمام تر باتیں بتا دے گی اور عذرا پھنس جائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بیبی باجی کی بہوئیں۔